خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ایک ایسی زبردست اور تاریخی تبدیلی کے بارے میں بات ہوگی جس نے کام کرنے کے روایتی انداز کی بالکل بنیادیں ہلا دی ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ وقت واقعی گزر گیا جب ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر بنانے کے لیے مہینوں تک مشکل اور پیچیدہ کوڈنگ کرنی پڑتی تھی۔ آج دنیا ایک ایسے دور میں آ چکی ہے جہاں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بالکل سیدھی سادی زبان سے بات کر کے بڑے سے بڑا کام کروایا جا سکتا ہے۔ اب یہ محض ایک ٹول نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مکمل ورچوئل امپلائی یعنی ایک ڈیجیٹل ملازم بن چکا ہے۔ اچھا، تو آج کے اس ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم کلاؤڈ اے آئی سے ملیں گے، اس کے 3 دماغوں کو سمجھیں گے، آرٹیفیکٹس کے ساتھ تعمیر کرنا سیکھیں گے، ورچوئل امپلائیز بنانے کا طریقہ دیکھیں گے، اور آخر میں نو کوڈ ریولوشن پر بات کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد بس یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بالکل آسان بنایا جائے تاکہ ہم سب اس خودکار ورک فورس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ، کلاؤڈ اے آئی سے ملیے، نو کوڈ اے آئی کا نیا دور۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی اس اے آئی انقلاب کا حصہ بننے کے لیے اب بھی کوڈنگ کا آنا ایک لازمی شرط ہے؟ یعنی کیا ایک بہترین اور کارآمد سافٹ ویئر بنانے کے لیے اب بھی ڈیٹا سائنس یا مشین لرننگ کی ڈگری چاہیے، یا پھر حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں؟ اس کا جواب بالکل سیدھا سا ہے، قطعی نہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استعمال کرنے والے کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اے آئی اب اتنی سمارٹ ہو چکی ہے کہ یہ سب کے لیے روزمرہ کے کاموں کو تیزی سے آٹومیٹ کر رہی ہے۔ چاہے فائنانس کا شعبہ ہو، ایچ آر ہو یا پھر مارکیٹنگ، یہ جدید ٹولز اب ہر فیلڈ کے لیے بالکل قابل رسائی ہیں۔ اور اس ٹیکنالوجی کی اصل طاقت کا اندازہ ذرا اس نمبر سے لگائیں، $30 بلین۔ جی ہاں، کلاؤڈ اے آئی کو بنانے والی کمپنی اینتھروپک کی یہ بے پناہ ویلیویشن اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کارپوریٹ دنیا میں اس ٹیکنالوجی کی جڑیں کتنی گہری ہو چکی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں، ایک بہت بڑا اور طاقتور قدم ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، 3 دماغ، ہائکو، سونیٹ اور اوپس۔ ان مختلف دماغوں کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک اے آئی ماڈل دراصل ہوتا کیا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ایک بنیادی کمپیوٹیشنل انجن ہے جو اے آئی کی منطق، اس کی سپیڈ اور اس کی ذہانت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وہ ٹھوس بنیاد ہے جو اگلی تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ کلاؤڈ کے پاس کام کرنے کے لیے 3 بنیادی ماڈلز ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہائکو، جو کہ بہت ہی تیز رفتار ہے۔ اگر دن میں 50 بار کوئی ایک ہی سادہ سا کام دہرانا ہو تو ہائکو بالکل پرفیکٹ ہے۔ پھر آتا ہے سونیٹ، جو کہ ایک متوازن رفتار اور ہائی انٹیلیجنس کے ساتھ آتا ہے۔ روزمرہ کے دفتری کاموں کے لیے یہ سب سے بہترین ڈیفالٹ ماڈل ہے۔ اور آخر میں ہے اوپس، یہ قدرے آہستہ کام کرتا ہے لیکن اس کی ذہانت اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ جب بہت ہی پیچیدہ قسم کے ٹاسک ہوں اور کوالٹی پر بالکل کوئی کمپرومائز نہ کرنا ہو تو اوپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، آرٹیفیکٹس کے ساتھ تعمیر، ٹھوس یوزر انٹرفیس بنانا۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک اور زبردست پہلو کی طرف آ رہے ہیں، کلاؤڈ کے آرٹیفیکٹس۔ کلاؤڈ صرف ٹیکسٹ میں جواب دے کر فارغ نہیں ہو جاتا، یہ ایک سمجھدار انسان کی طرح کام کرتا ہے۔ پہلے دی گئی ریکویسٹ کو واضح کرنے کے لیے سوالات پوچھتا ہے، پھر پورے اسٹرکچر کی پراپر پلاننگ کرتا ہے اور تب جا کر ایک بہترین اور انٹریکٹیو یو آئی تیار کرتا ہے۔ یہ اندھا دھند کوڈنگ نہیں کرتا بلکہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا اندازہ ان چند مثالوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مکمل انٹریکٹیو 4 دن کا ورک آؤٹ ٹریکر، لائیو ڈیٹا دکھانے والا فائنانس ڈیش بورڈ یا پھر ایچ آر کا لیو مینجمنٹ پورٹل۔ یہ تمام پروجیکٹ ظاہر کرتے ہیں کہ کلاؤڈ کسی ایک مخصوص فیلڈ کا محتاج نہیں ہے۔ مارکیٹنگ، ہیلتھ، ایچ آر، ہر جگہ یہ یکساں طور پر کمال کا کام کرتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف فرضی ڈیزائن یا تصویریں نہیں ہوتی، یہ مکمل طور پر قابل استعمال سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں۔ انہیں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، ان کا اسٹرکچر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کی بورڈ پر ایک بھی لائن کوڈ ٹائپ کیے بغیر، بالکل جادو کی طرح۔ اب ہم پہنچے ہیں چوتھے حصے پر، ورچوئل امپلائیز بنانا، کلاؤڈ کی سکلز کا استعمال۔ یہ حصہ دراصل اس ساری گفتگو کا عروج ہے۔ ذرا عام دفتری کاموں اور اے آئی کی صلاحیتوں کے درمیان اس موازنے کو دیکھیں۔ ایک طرف پروفیشنل ای میلز لکھنا اور ڈیٹا کو اینالائز کرنا جیسے روایتی انسانی سکلز ہیں، دوسری طرف اے آئی کی کسٹم انسٹرکشنز اور مخصوص فارمیٹنگ کے اصول ہیں۔ یہ دونوں آپس میں مل کر بالکل ایک دوسرے کا عکس بن جاتے ہیں، جس سے دن بھر کے مشکل کاموں کو بہت آرام سے آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سورس میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے، کلاؤڈ کو ایک انٹرن کی طرح ٹریٹ کریں، اور یہ بالکل 100% درست بات ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دفتر میں آئے کسی نئے انٹرن کو کام کا بیک گراؤنڈ، بات کرنے کا انداز اور بنیادی مقاصد سمجھانے پڑتے ہیں، اے آئی کو بھی بہترین ریزلٹس دینے کے لیے بالکل وہی مخصوص ٹریننگ اور کانٹیکسٹ دینا پڑتا ہے۔
مثال کے طور پر ہم ایک فائنانس اینالسٹ کی سکل تیار کر سکتے ہیں. اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا کردار فائنانس اینالسٹ کا ہے، لہجہ بالکل کارپوریٹ ہونا چاہیے اور آڈینس میں انویسٹرز اور آڈیٹرز شامل ہیں. سورس ڈیٹا لائیو ویب سائٹ سے لانا ہے اور نتیجہ ہر بار انتہائی شاندار اور پرفیکٹ فارمیٹنگ کے ساتھ مائکروسافٹ ورڈ رپورٹس اور ای میلز تیار ہو جاتی ہیں. یہ ایک دم کمال کی چیز ہے. اگر ایک مکمل ورچوئل کمپنی کے پورے ایکو سسٹم کو دیکھا جائے تو منظر کچھ یوں بنے گا. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اے آئی کوڈ ریویو کر رہا ہے، ایچ آر میں نئے ملازمین کو آن بورڈ کر رہا ہے، لیگل میں کمپلائنس چیک کر رہا ہے، مارکیٹنگ کے لیے لنکڈ ان کی زبردست پوسٹ لکھ رہا ہے اور کسٹمر سپورٹ میں ٹکٹ سنبھال رہا ہے. یعنی ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنے مخصوص کام کے لیے اپنے کسٹمائزڈ اے آئی ایجنٹس موجود ہیں. اور اب آخری حصہ، دی نو کوڈ ریولوشن، ایکو سسٹم کو جوڑنا. یہ ساری ٹیکنالوجی خلا میں کام نہیں کرتی. ان ورچوئل ملازمین کو ہم اپنے روزمرہ کے ٹولز جیسے کہ گوگل ڈرائیو، سلیک اور جی میل کے ساتھ براہ راست جوڑ سکتے ہیں. مخصوص کنیکٹرز کے ذریعے یہ اے آئی ایجنٹس انہی سسٹم سے سارا ڈیٹا پڑھتے ہیں اور نکالتے ہیں جن پر پروفیشنلز کا سارا دن گزرتا ہے. اگر اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو بات بہت صاف ہے. اے آئی روزمرہ کے کاموں کو مستقل آٹومیٹ کر رہا ہے. یہ ماڈلز ٹاسک کی مشکل کے حساب سے خود کو بخوبی ڈھال لیتے ہیں. اب کوئی بھی انسان اپنا ذاتی اے آئی ایجنٹ ایکو سسٹم بآسانی بنا سکتا ہے. اور سب سے اہم سبق، کوڈنگ نہ آنا اب ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں رہی. اس نے کام کرنے کے روایتی انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے. اب اس تجزیے کے اختتام پر سوچنے کی بات یہ ہے، اب جبکہ کوڈنگ کی یہ اتنی بڑی دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ مستقبل میں وہ کون سے نئے، انوکھے اور حیران کن ورچوئل ملازمین ہوں گے جنہیں تیار کیا جائے گا؟ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کیونکہ اب امکانات کی کوئی حد نہیں رہی.